مہاکالیشور کا مندر ہے اجین کا، بالاجی کا مندر ہے چترکوٹ کا، اور جین مندر ہے شرنجیا کا، امانند مندر ہے گوہاٹی کا، بڑے بڑے مندر. سب لوگ اپنے فرمان لے کے ان کے پاس آ گئے. یہ ہے اورنگزیب کا فرمان، یہ ہے اورنگزیب کا فرمان. اورنگزیب نے اتنی زمینیں، اتنی خیرات مندروں کو بانٹی ہے، وہ دیکھ کر حیران رہ گئے. مذہب اسلام کی جو پہلی تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کی عبادت، بندوں سے محبت، عاجزی، انکساری، غرور، تکبر اور گھمنڈ نہیں. جو ہمارے مسلمان بادشاہ تھے نا، وہ بھی ایسے ہی تھے. اللہ کے جو ولی مشائخ تھے وہ بھی ایسے تھے، جو بادشاہ تھے وہ بھی ایسے ہی تھے. مسلمان بادشاہوں کا جب یہاں پر ہندوستان میں راج ہوا، انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی پر زیادتی نہیں کری. سارے انسان برابر، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، کوئی ہو، سب برابر. دھرم کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر کسی سے نفرت نہیں کری. آپ دیکھ لیجئے، تاریخ میں دیکھ لیجئے، سارے لوگ رہتے تھے ہندوستان میں، ہندو بھی رہتے تھے، سکھ بھی رہتے تھے، سب سے پریم، سب سے محبت. ٹھیک ہے، مذہب الگ ہو سکتا ہے، تمہارا لباس الگ ہو سکتا ہے، لیکن ہماری نظر میں سب برابر ہیں. انہوں نے اپنے درباروں میں غیر مسلموں کو لگایا. تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے. اورنگزیب عالمگیر کو جو لوگ بہت بدنام کرتے ہیں نا، سب سے زیادہ ہندوستان میں جو بدنام کرتے ہیں وہ اورنگزیب عالمگیر کو بدنام کرتے کہ وہ متشدد بھی تھا، متعصب بھی تھا، بہت مخالف تھا. ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے ایک مجاہد آزادی ہیں، بڑے لیڈر ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ہندو مندر اور اورنگزیب کے فرامین. انہوں نے ایک کتاب لکھی اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اورنگزیب بہت زیادہ سخی تھا، مندروں کو بہت زمینیں اور جاگیر اور پیسے دیتا تھا. کتاب لکھی ہے انہوں نے، اورنگزیب کے فرامین کو جمع کر کے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو 2001 میں مولانا آزاد اکیڈمی کی طرف سے نئی دلی میں بھی چھپ گئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں الہ آباد میونسپل کارپوریشن میں جب میں چیئرمین تھا 1948 سے 1953 تک، کہنے لگے میرے پاس ایک مندر کا جھگڑا آیا، داخل خارج کا، اور وہ مندر ہے سومیشور راؤ مہادیو مندر. اس کا جھگڑا آیا، مہنت مر گیا، 2 پارٹیاں ہو گئیں. میرے پاس کچھ لوگ آئے کاغذ لے کے، ایک فریق لایا اپنے کاغذ، دوسرا فریق لایا اپنے کاغذ. ایک فریق کے جب میں نے کاغذ دیکھے، اس کے اندر اورنگزیب کا ایک فرمان لگا ہوا تھا. اورنگزیب نے لکھا کہ یہ جاگیر جو میں مندر کو دے رہا ہوں، یہ پوجا کے لیے اور دیوتاؤں کے بھوگ کے لیے میں جاگیر دے رہا ہوں اس مندر کو. اورنگزیب عالمگیر کا فرمان. میں زمین دے رہا ہوں کس لیے؟ پوجا کے لیے. میں زمین دے رہا ہوں کس لیے؟ دیوتاؤں کے بھوگ کے لیے. ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے کہتے ہیں میں تو حیران رہ گیا. اورنگزیب کے تو لوگ کہتے ہیں وہ تو بہت مخالف تھا ہندوؤں کا، اور میں کیا دیکھ رہا ہوں، اورنگزیب کا لیٹر لگا ہوا ہے، فرمان لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ پوجا کے لیے اور دیوتاؤں کے بھوگ کے لیے میں زمین دے رہا ہوں. وہ ان کے ایک دوست تھے ڈاکٹر سر تیج بہادر سنگھ سبرو، ان کے پاس گئے. وہ عربی، فارسی، پرانی تاریخی چیزوں کو جانتے تھے. ان کے پاس گئے، ان سے جا کے کہا کہ یہ میرے پاس آیا، تو انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، یہ اورنگزیب عالمگیر کا فرمان جعلی نہیں ہے، ڈپلیکیٹ نہیں ہے، صحیح ہے. انہوں نے اپنے منشی سے فائل منگائی. انہوں نے کہا الہ آباد ہائی کورٹ میں
جنگم باڑی شیوا مندر کا کیس چل رہا ہے الہ آباد ہائی کورٹ میں، اور فائل میں کئی فرمان اورنگزیب عالمگیر کے لگے ہوئے ہیں، پوجا کے لیے، دیوتاؤں کے بھوگ کے لیے اس نے بڑی بڑی زمینیں دی ہیں، جاگیریں دی ہیں۔ اور سر تیج بہادر سنگھ سپرو نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی ایسا کرو، جتنے اور بڑے بڑے مندر ہیں ان سب کو لیٹر لکھ ڈالو، ان سے کہو کہ جی اورنگزیب عالمگیر کے اگر خط آپ کے پاس ہو، کوئی آپ کے پاس فرمان ہو تو ہمیں دو۔ انہوں نے خط لکھ ڈالا، تو جب خط لکھ ڈالا انہوں نے، تو جو بڑے بڑے مندر کہلاتے ہیں، مہاکالیشور کا مندر ہے اجین کا، بالاجی کا مندر ہے چترکوٹ کا، اور جین مندر ہے شرنجیا کا، امانند مندر ہے گوہاٹی کا، بڑے بڑے مندر، سب لوگ اپنے فرمان لے کے ان کے پاس آ گئے۔ یہ ہے اورنگزیب کا فرمان، یہ ہے اورنگزیب کا فرمان۔ اورنگزیب نے اتنی زمینیں، اتنی خیرات مندروں کو بانٹی ہے، وہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے نے لکھا ہے کہ 1659 سے لے کے 1695 تک 35 سال 36 سال کا زمانہ ہوتا ہے کہ اورنگزیب تو 1707 میں مرا ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں 1659 سے لے کے 1695 تک اورنگزیب عالمگیر کے بہت سارے فرمان ہیں، جو مندروں کو، گردواروں کو زمینیں بانٹی ہیں، پیسہ بانٹا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو ڈر ہے اللہ کا، چاہے بادشاہ ہو، چاہے خواجہ ہو، چاہے اللہ کا ولی ہو، کسی سے بھی نفرت دھرم کے نام پہ نہیں رکھتے۔ حضرت خواجہ محبوب الہی کا جب لنگر چلتا تھا اور کھانا کھانے لوگ آتے تھے، وہ یہ نہیں پوچھتے تھے تمہارا دھرم کیا ہے، جو دسترخوان پہ آ گیا کھا لو۔ تو لوگوں نے تو بدنام کر رکھا ہے، مسلمانوں کو مذہب اسلام نے یہی سکھایا ہے کہ ساری جتنی جنتا ہے سب سے محبت کرو، ساری جنتا سے محبت کرو۔ مذہب اسلام کے اندر اگر کوئی پڑھ کے دیکھے نا، لوگ تو بہک جاتے ہیں، کوئی بہکا دیتا ہے، بہک جاتے ہیں۔ اگر کوئی پڑھ کے دیکھے، مذہب اسلام کے اندر اتنا پیار ہے، اتنا پریم ہے، اتنی محبت ہے، اور وطن سے محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جب تشریف لے جا رہے تھے، بار بار مڑ مڑ کے مکہ شریف کو دیکھ رہے تھے۔ محدثین لکھتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے اسلام میں وطن سے محبت ہے۔